اس آنے والے نئے سال کی کیسے آپ اوپننگ کرتے ہو، کیسے اس کی ابتدا کرتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ گناہوں کی لذت کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا سال شروع کر رہے ہو، یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کی تصویر و تحلیل اور مصطفیٰ کریم کے قدموں میں درود بھیج کر اپنے نئے سال کی ابتدا کرتے ہو۔ میں تو یہ اعلان کرتا ہوں، اگر میرا یہ میسج سب تک پہنچ جائے کہ ہم نے بہت ساری عیدیں منائی ہیں، بہت ساری محفلیں منائی ہیں، ہم عید میلاد النبی کے نام پر جلسے جلوس سب کرتے ہیں، ہم 11ویں کے نام پر غوث پاک کے جلسے سجاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پر، غریب نواز کے نام پر جلسے کرتے ہیں، لیکن دنیا ایک عید مناتی ہے ہیپی نیو ایئر کی، 31st نائٹ کی۔ میرے عزیزوں، ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں اس عید کو دنیا کی عید ہے، اس کو بدل کر کے ہم ناموس رسالت کے لیے وقف کیوں نہ کرتے ہیں؟ ہم بھی اپنی مسجدوں میں رات کو آ جائیں، ساری مسجدیں یہ سال کے اختتام کے وقت کھل جائیں عشاء کے بعد، اور ہر مسجد اس بات کا خیال کرے کہ ہمارا وہ نوجوان آج کہیں عیاشی پر نہ جائے، اپنے سال کی اختتام اور ابتدا ہو رہی ہو، یہ ہم کو پتا نہیں، ابھی تو ہم بیٹھے ہیں، اگلے سال تک ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں معلوم نہیں، یہ تو دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، لیکن یہ ہمیں پتا نہیں 1 جنوری دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو اس سال کا آخری، توبہ کرنا چاہیے۔ اے رب ذوالجلال، یہ پورا سال میرا جو بدکاریاں ہوئی ہیں، مجھ سے جو خرابیاں ہوئی ہیں، مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں، معاف کر دے۔ تو ایک نیا سال میری زندگی میں کھول رہا ہے، مولا پچھلے سال جو مجھ سے گناہ ہوئے، اس سال وہ گناہ نہ ہو، میں تیرے دربار میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے دربار کی پناہ مانگتا ہوں ان تمام شیاطین کے شر و فساد سے جنہوں نے مجھے بدکار بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ اگر اس رات تمہاری دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ 2024 ہمارا ہے۔ لوگ آج بہت ساری بھوشمانیاں کر رہے ہیں، 2024 ان کا ہے، ان کا ہے، میں کہتا ہوں غلامان مصطفیٰ کا ہے۔ ہاں، سال کی ابتدا اگر حضور پاک کے نام سے کرو، درودوں کی خیرات اور درودوں کی ڈالیاں نچھاور کرو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اللہ سے مدد مانگو کہ مولا اس سال کی ابتدا ہم تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ یقین ہے میرے عزیزوں، جو دروازے بند ہیں وہ کھلیں گے ضرور، اور جو آفتیں آئی ہیں وہ ٹلیں گی ضرور۔ بس بات صرف اتنی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، جس کی ترجمانی اقبال کرتا ہے کہ محمد سے وفا میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، اے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، آج آپ یہاں پر تو پتہ نہیں ہے کمیٹی والے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، لیکن 31st نائٹ جو آئے گی، میری گزارش ہے کہ آپ مسجد کو کھلی رکھیں، اس رات یہاں ذکر کی محفل سجائی جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ جو جہاں ہے وہ اپنی مسجدوں میں اس بات کا عہد کرے کہ آج ہم ذکر کریں گے، توبہ اور استغفار کریں، اور حضور پر درود پاک کی محفل سجائیں گے۔ اور آج بھی دنیا اس بات کی قرضدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی سیاست ہے، صدیق اکبر کی سیاست ہے۔ خلفائے راشدین نے جو حکومت و سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے، گاندھی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں۔ گاندھی نے یہ کہا ہے، اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں، یہ خیالی نہیں ہیں، یہ فیلڈ میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے، جس نے پوری دنیا کو فاقہ کشی میں خود رہ کر کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ اس عمر ابن خطاب کو اسلام نے دنیا میں پیش کیا ہے، جس عمر فاروق کا حال یہ ہے، پورا مدینہ رات کو سوتا ہے اور یہ خلیفہ وقت گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو۔ آپ کو پتا ہے وہ عمر ابن خطاب رات کے وقت گزرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک مرد باہر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے مرد سے پوچھا آپ نے، وہ نہیں پہچانتا تھا، آپ کبھی حجاب ڈالتے کبھی پردہ ڈالتے اور رات کو گلیوں میں مدینے کے گشت کر رہے ہوتے۔ اس مرد سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟
کہا کہ میری بیوی کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے, درد ذہ میں مبتلا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے, تکلیف ہے. جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہو کو بلوایا اور کہا جاؤ یہاں پر گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے, اس کی تیمارداری کرو. صبح تک خلیفۃ المسلمین کے گھر کی عورتیں ایک غریب کے گھر کی عورت کی تیمارداری کر رہی ہیں. جب بچے کے ولادت کی آواز آئی, سب سے پہلے مبارکبادی دینے والے عمر ابن خطاب ہیں. اس سے کہتے بھائی تمہیں مبارک ہو, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. وہ خوش و خرم ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اجنبی رات کو آیا ہے اور مجھے مبارکبادی بھی دیا, میرے گھر کے سارے کام کاج بھی اٹھا لیا اور اپنی پیٹھ پر گھر سے بوریا لا کر کے آٹے اور راشن کا اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو, اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے. صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا, میرے گھر میں اکیلی عورت تھی, درد ذہ میں مبتلا تھی, 3 عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا, رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا, مجھے کھلایا پلایا بھی, میرے گھر کی تیمارداری بھی کر کے گیا. لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا وہ؟ عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے. دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا, اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار ہے. آج بھی آپ کو میں بتاؤں اٹلی میں اور ڈنمارک میں اور کچھ کنٹریز میں ایک دن منانے کا پرستاؤ پیش کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہے ریچرڈ کا یا ریمونڈ کا, کوئی جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہیں ان کا ایک دن منایا جائے گا, جن کو مطلب کوئی بہت بڑا نوبل پرائز ملا ہو. میں یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ اپنے بادشاہوں کے پیدائش کا دن یا ان کے کسی اینیورسری کو منانے کا پرستاؤ نہیں پیش کر رہے, بلکہ یورپ کی یہ 2 کنٹریاں ہیں جو یہ پرستاؤ پیش کر رہی ہیں کہ سال میں ایک دن ایسا منایا جائے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ڈے ہونا چاہیے. یہاں میں نہیں کہہ رہے ہیں, دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے, صلاح الدین جیسا جرنیل دیکھا نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن اس کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا, نہیں قبول کیا جائے گا, بلکہ وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا, آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. آج تمہارے پاس وہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے دیا, جس کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہونا, عقل کا استعمال کرتا ہو, وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں, آج تک رب تعالیٰ نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا. کہیں جھکاتے ہو؟ ارے کھانا کھاتے, کھانا تو روزانہ ضروری ہے, اور رزق کے معاملے میں تو لوگ ایسے, دنیا کہتی ہے پیٹ پوجا, ہم پیٹ پوجا نہیں کہتے. کھانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا ہو جائے, پوجا کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کرتے. کھانا برتن میں رکھا ہوا ہے, آپ کے گھر میں کھانا لا کر کے دیا جاتا ہے, تو کیا آپ سر جھکا کر چاٹ کے کھاتے ہیں یا لقمے اٹھا کر ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے کھاتے ہیں. باقی جانوروں کو دیکھو, بکری کھاتی ہے منہ جھکا کر کھاتی ہے, بیل بھینس وغیرہ سب سر جھکا کر کے کھاتے ہیں, رزق کو چاٹ کے کھاتے ہیں, ان کا سر جھک جاتا ہے. لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مت جھکاؤ. سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں, رزاق کے سامنے جھکایا جائے. تمہاری پیشانی کو محترم رکھا گیا ہے کہ تم جھکو گے تو کس کے سامنے؟ صرف رزاق جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو, یہ دنیا کی واحد قوم ہے, یہ واحد مذہب ایسا ہے, یہودی ہوں, عیسائی ہوں, ہندو ہوں, کوئی بھی ریلیجن آپ لے کر کے آئیں, جس کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں یا جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو بھگوان کہتے ہیں, ان کی صورت بھی ہوگی, مورت بھی ہوگی, اور سامنے دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. لیکن تنہا مسلمان ایسے ہیں, کروڑوں مسجدیں ہوں گی, کہیں خدا کی کوئی تصویر دیکھا ہے؟ کہیں مسجدوں میں خدا کا کوئی مورت یا صورت بنائی ہوئی دیکھا ہے؟ نہیں ہے. یہ واحد قوم ہے جو بن دیکھے مولا کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاتی ہے. صرف بات اتنی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا, اگر میں کہوں میرے نام پر آ جاؤ جھک جاؤ, نہیں, کوئی نہیں جھکائے گا. ہاں, یہ کہنا پڑے گا امام کو بھی اللہ اکبر,
اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا, کون پکار رہا ہے, پیشانی لے جا کر زمین پر لگا دیتے. کیوں؟ ہماری پیشانی خالص اللہ کے لیے ہے. میرے عزیزوں, یہ وہ پرائیورٹیز ہیں اور یہ اسپیشلٹی ہے آپ کے اس کمیونٹی کی جس کو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اتنی سارے اچھے گلشن کو چھوڑ کر اگر کوئی بربادی کی طرف جائے تو پھر سوائے بدنصیبی کے کیا ہے اس کے پاس؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی وعدے کیا ہو کہ تم اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خرید لو, جہاں پر سارے اخلاق و کردار اور دنیا کی سب سے اعلیٰ اخلاق تمہیں سکھانے کے دعوے کیے گئے ہوں, وہ چھوڑ کر کے اگر دنیا کہیں اور جائے تو پھر تمہاری یہ ہرما نصیبی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی. اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسیس کی طرف سفر کرنا ہے. 10ویں پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے, آگے جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ کچھ سکسیسفل لائف گزارنا ہے, کامیاب زندگی گزارنا ہے, اس کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. تمہیں پتا ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونجتی ہے اذان کی, اس میں ایک لفظ آتا ہے, سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے, اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی, اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے. اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے مؤذن, حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف. اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حی علی الفلاح, جس کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ مؤذن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. ٹوٹل یہ دن میں 10 بار مؤذن پکارتا ہے. فجر میں 2 بار, ظہر میں 2 بار, عصر میں 2 بار, مغرب میں 2 بار, عشاء میں 2 بار. کتنی مرتبہ پکارا؟ 10 بار پکارا تمہیں, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ پکارنے والے مؤذن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے, بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے, یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے. یہ تو اپنی آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسجدوں میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو. اب سوچو, جو رحمان تمہیں 10 مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے سامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم, جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم. ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے, ٹوپی کو سر پر پہنو تو اچھا لگے گا, لیکن دوسری جگہ پہننے لگو تو بیوقوف کہیں گے, ظلم کر رہے ہو ٹوپی کے ساتھ. اسی طرح میں کہتا ہوں مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے, اور اگر دوسروں کے ہاں در در بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے. اسی لیے اقبال نے کیا کہا تھا, بہت اچھی بات, کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. گراں کا مطلب کیا؟ بھاری. ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در در جھکنے سے تو تمہیں بچا لیتا ہے. اس کے سامنے بھی جھکا, نیتا کے سامنے بھی جھکا, سیٹھ کے سامنے بھی جھکا, پولیس کے سامنے بھی جھکا, جج کے سامنے بھی جھکا, سب کے سامنے جھک رہا ہے. ایک سجدہ یہاں کر لے, مولا ہر سجدے سے تجھے آزاد کرتے. یہاں جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکتا. ہاں اسی لیے شاعر نے کہا ہے, مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی, اتنی عظیم نعمت ہے. ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی